جائے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دیوانے پکار اٹھے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے۔ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے۔ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا۔ ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معی محشر میں پہچانے کہاں جاتے، بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، تفسیر کبیر کی حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب محمد، بولو سبحان اللہ، وآل محمد، کہ جو شخص نبی اور آل نبی کی محبت میں مر گیا، سبحان اللہ۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا فتح لہو فی قبرہ باب الی الجنت، بولو سبحان اللہ۔ کہ جو شخص نبی اور آل نبی کی محبت میں مر گیا وہ جنت میں اس طرح سے سج کر نکھر کر سبر کر جائے گا کہ جس طرح سے دلہن سج کر نکھر کر اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہیں پر بس نہیں، مرنے والے مرتے رہے، جلنے والے جلتے رہے، یہیں پر بس نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِکَتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو، اس کے مزار کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکت، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا ٹھہرو اور سمجھو، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عام اس مومن کے لیے ہے، یہ عام مومنین کے لیے ہے جو اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز تو سبحان اللہ اپنے نبی سے، اپنے آقا سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے ذکر میں گزرا، سبحان اللہ، نبی کی یاد میں گزرا، سبحان اللہ۔ جسم کے اندر جو بھی سانس گئی تو نبی کی محبت کے ساتھ میں گئی، جسم سے جو بھی سانس باہر نکلی نبی کی محبت میں نکلی۔ دوستو عزیزان ملت گرامی، زندگی کا ایک ایک لمحہ غریب نواز کا ذکر نبی میں سبحان اللہ خرچ ہوا، عزیزان ملت گرامی۔ اور رہی بات آل نبی، رہی بات آل نبی، تو محبت کو چھوڑو، میرے غریب نواز تو ایسے آل نبی ہے جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، بے شک بے شک بے شک، جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب عام مسلمانوں کا، عام مومنین کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، آل نبی سے سچی محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس طرح سے بھیجے گا کہ جیسے دلہن سج کر صبر کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت کا بنا دے گا۔ تو مسلمانوں، میرے غریب نواز کی عظمت کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ۔ آپ تو عطائے رسول بھی ہے، آپ تو آل رسول بھی ہے، آپ تو نائب رسول بھی ہے، آپ تو عاشق رسول بھی ہے، اور ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے اپنی نگاہ فیض سے 90 لاکھ کافروں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، وہ ہے میرے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت گرامی، وقت بہت کم ہے، گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، کون غریب نواز؟ عزیزان ملت گرامی، ایک غریب نواز کے مرید خاص، سبحان اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بولو سبحان اللہ۔ اور ان کے مرید خاص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، بولو سبحان اللہ۔ ارے ان کی عظمتوں کو اگر ذرا سا سمجھ لو
تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جب مرید کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر معین الدین کی عظمت کا بے شک بے شک بے شک ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. عزیزان ملت گرامی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب وصال ہو جاتا ہے، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانِ غریب نواز پر حاضر ہوتے ہیں. رات کا وقت ہے، آپ غریب نواز سرکار کی تربت شریف کے برابر میں وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابھی رات کا تھوڑا ہی حصہ گزرا تھا کہ میں نے قرآن پاک کے 15 پارے مکمل کر لیے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطی سے سورہ مریم یا سورہ کہف میں سے کوئی ایک حرف چھوٹ گیا تو تربت غریب نواز سے آواز آئی کہ اے بیٹا فرید الدین، فلا فلا آیت سے فلا فلا سورت سے فلا حرف چھوٹ گئے، پھر سے پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. غریب نواز کو مردہ کہنے والا، آؤ میرے غریب نواز کی زندگی کو کس طرح سے دیکھو گے. قسم رب کعبہ کی، میرا غریب نواز کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غریب نواز، جشن غریب نواز، کرامات غریب نواز، مسلک اعلی حضرت. اس کے بعد میں اب سنو ذرا لمحہ فکریہ مولانا صاحب، بڑے غور سے سنیے گا. اب فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پڑھا اور میں نے ٹھیک کر لیا. اس کے بعد میں پھر غریب نواز کی تربت پاک سے پھر آواز آئی کہ اے بیٹا فرید الدین، بڑا عمدہ قرآن پڑھتے ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب پورا قرآن مکمل کر لیا تو میں تربت غریب نواز پہ حاضر ہوا اور غریب نواز سے قدموں میں نے سر رکھ دیا. سر رکھنے کے بعد میں زاروں قطار رونے لگا اور میں رو رو کر عرض کرتا ہوں حضور آج یہ بتا دیجئے کہ میرا تعلق کس گروہ سے ہے. میرا تعلق جنتی گروہ سے ہے یا جہنمیوں کے گروہ سے میرا تعلق ہے. حضور یہ بات مجھ کو آج بتا دیجئے کہ میرا تعلق جنتیوں سے ہے یا جہنمیوں سے ہے. میں جنت کے گروہ میں سے ہوں یا جہنمیوں کے گروہ میں سے ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں آپ رو رہے ہیں، اللہ اکبر. تو غریب نواز کی تربت سے آواز آتی ہے کہ اے بیٹا فرید الدین، جو اس طرح سے اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ولی سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی جہنمی نہیں ہوتے بلکہ وہ جنتی ہوتے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سنو کہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے معرف صاحب کہ ایک اپنے وقت کا اتنا بڑا اللہ کا ولی رو رہا ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے. اور آج ہم آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت کا شعر پڑا خالی بس، تجھ سے ہو جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. برحق ہے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. آپ سمجھے؟ لیکن آپ کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. بے شک. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، خوشیاں مناتے ہیں. کون غوث اعظم کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. بے شک بے شک بے شک. وہ غوث اعظم سبحان اللہ کہ جو سرزمین بطا سے اعلان فرما دیا کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، عالیہ ملتے آکے وہ ہے طلبہ تیرا. بے شک. وہ غوث اعظم جن کے صدقے میں، جن کے ایک اشارے پر ہم جیسے لاکھوں کروڑوں گنہگار بخشے جائیں گے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن عبد القادر کی عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج ایسا نہیں خالی شعر پڑھ لیا اور بس اس کے بعد میں کم بے پرواہ ہو کے گھوم رہا ہے، سب طرف کھاتے پھر رہا ہے، سب سے ملتے پھر رہا ہے، سب سے ہاتھ ملاتے پھر رہا ہے. سمجھے؟ ہاں جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، غور کریے گا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. اس کا ایک پیراگراف کیا ہے،
یعنی وہابی کا جنت سے کوئی مطلب نہیں. بات سمجھیا؟ کلیئر؟ نو ڈاؤٹ. کوئی کلام کرنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. کون عامر صاحب؟ تجھ سے یعنی وہابی سے جنت کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. بات سمجھیا؟ اور سرکار کی جنت ہے, سرکار کے صدقے میں سب کو ملے گی, اس میں بھی کوئی کلام نہیں, کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن ایک ہے بیچ میں جو آپ کو ثابت کرنا ہے. ایک کلی بیچ میں ہے جو آپ کو ثابت کرنا ہے, اور اس دور میں اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایسا ہے جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا. ہم رسول اللہ کے یہیں پر رک جاؤ, بے شک یہیں پر رک جاؤ. ہم رسول اللہ کے, اب رسول اللہ کے کہہ تو رہے ہو, لیکن رسول اللہ کے بن کر دکھانا یہ کمال کی بات ہے. بے شک اس دور میں قدم قدم پر فتنے ہیں. رسول اللہ کا بن کر رہنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر رسول اللہ کے ہے تو قسم خدا کی جنت تمہاری ہے, کوئی روک نہیں سکتا. بے شک بے شک. اور اگر اس کو ثابت نہیں کر پائے تو نہ غوث اعظم بچائیں گے, نہ خواجہ اعظم بچائیں گے, نہ اعلیٰ حضرت بچائیں گے, نہ شیر سنت بچائیں گے, نہ مفتی اعظم بچائیں گے, نہ تاج الشریعہ بچائیں گے, نہ مشاہد ملت بچائیں گے. بے شک بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہم رسول اللہ کے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے, تا دم حیات تک ثابت کرنا ہے. اور رسول اللہ کے کب ہوگے کہ جب رسول اللہ سے سچی محبت کرو گے. رسول اللہ کے جو بھی جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سبوں سے محبت کرو گے, اور رسول اللہ کے جو بھی دشمن وہابی, دیوبندی, نجدی, تبلیغی, ان سب سے دور رہنا پڑے گا. ان سبوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن جاننا ہوگا, تب تم سچے رسول اللہ کے کہلاؤ جاؤ. بے شک بے شک. سبحان سمجھے؟ اللہ. تب جو ہے تمہارا عشق ثابت ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم رسول اللہ کے یہ ثابت کرنا پڑے گا, اور ثابت یہ کرنا اس دور میں سب سے مشکل کام ہے. یعنی آپ کو قدم قدم پر گالیاں بھی کھانا ہے, آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کرنا ہے, لیکن نبی کے غداروں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. جان چلی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن رسول کے غدار کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے یہ ہرگز کبھی گوارا نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ دوستو اصل غریب نواز کے عرس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. بھی میرا بچہ چھوٹا سا ننھا سا غریب نواز کا غلام, اس نے یہی پیغام دیا کہ آج آئے ہو, دولت بعد میں مانگنا, کاروبار بعد میں مانگنا, سب سے پہلے مانگنا تو ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا. بے شک. غریب نواز عشق رسول کا سبحان اللہ پیغام لے کر آئے تھے, عشق رسول کی دولت بانٹنے کے لیے آئے تھے. تو غریب نواز کے عرس کا جو اصل مقصد ہے, چاہے عرس چشتی ہو, چاہے عرس برکاتی ہو, چاہے عرس رسمی ہو, چاہے عرس حشمتی ہو, چاہے عرس مشاہدی ہو, سب کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اپنے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ.